الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں بھائیو، جمعے کے اندر ہمارا موضوع چل رہا تھا قاطع رحم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 3 دن اپنے بھائی سے بولنا چھوڑ دے، مسلمان بھائی ہو یا رشتے کا بھائی ہو، 3 دن اپنے مسلمان بھائی سے بولنا چھوڑ دے، اگر دونوں میں سے ایک بندہ مر گیا یا دونوں مر گئے، دونوں سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ اسی اللہ کے حبیب نے فرمایا، بڑا وہ ہے جو صلح کرنے میں پہل کرے۔ اور آخری بات جو میں نے عرض کی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں پر قسم فرمائی ہے۔ فرمایا، میں 3 باتوں پر قسم کھاتا ہوں، جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے گا، غریبوں پر مال لوٹائے گا اور اپنا ہاتھ کھلا رکھے گا، میں اللہ کے نبی اس بات پر قسم کھاتا ہوں اللہ اس کے مال کو بڑھائیں گے۔ اس زمن میں کچھ واقعات بھی عرض کیے تھے۔ دوسری بات، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا فقر کے لیے، اس کا کبھی بھی فقر بھی نہیں بند ہوگا، وہ ہمیشہ کے لیے فقیر رہے گا۔ اور تیسری بات، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی، جو لوگوں سے صلح کرنے میں پہل کرے گا، چھوٹا بن کر، اور بے شک قصور دوسرے کا ہی ہوا لیکن یہ کہے گا بھائی میرا قصور ہے، چھوٹا بن کر صلح کرنے میں پہل کرے گا، میں اللہ کا حبیب اس بات پر قسم کھاتا ہوں اللہ اس کی عزت کو بڑھائیں گے۔ اب اللہ کے حبیب کی قسم ہو، میں نے پچھلے جمعے والے دن عرض کر دیا تھا کہ اللہ کے حبیب کی قسم، اس میں کیا شک رہ جاتا ہے۔ اس لیے ہم چھوٹا بن کر جہاں جہاں جس کی جو لڑائی ہے، رشتہ دار سے ہو، بھائی سے ہو، دوست سے ہو، بعض اس طرح سے ہوتا ہے بچپن کے اندر لڑے تھے، تختی پہنچنے کی وجہ سے، جگہ لینے کی وجہ سے آج تک نہیں بولے، یا کسی جگہ کٹھے مکان میں رہتے تھے آج تک نہیں بولے، تو یہاں سے اٹھ کر سیدھے جائیں اور جا کر اس کو گلے لگائیں، صلح کریں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو صلح کرنے میں پہل کرے گا اس کی جنت بڑی ہوگی۔ تحدیث میں نعمت کے طور پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے بیٹے ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں، میرا بیٹا حسن جنت کے جوانوں کا سردار ہے، اور میرا اتنا اعلیٰ بیٹا ہے، اتنا میرا ادب کرتا ہے کہ جب میں نیچے ہوں تو چھت پر نہیں چڑھتا کہ میرا باپ نیچے ہے میں چھت پر نہیں چڑھوں گا، اور اگر میں اس کے ساتھ سفر کروں، دن میں سفر کر رہا ہوں تو پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس لیے کہ کوئی دشمن پیچھے سے وار نہ کر دے، رات کا سفر کروں تو آگے آگے چلتا ہے تاکہ چھپا ہوا دشمن میرے اوپر وار نہ کر دے۔ میرا بیٹا حسن مجھے بہت زیادہ پیارا ہے۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دوسرے سوتیلے بھائی ہیں، مائیں علیحدہ علیحدہ ہیں، یہ بھی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے بیٹے ہیں۔ ان کا نام ہے محمد بن حنفیہ، ماں کی طرف سے منسوب ہیں، یہ ہیں حسن بن فاطمہ، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں اور یہ حنفیہ کے بیٹے ہیں، دونوں کے دونوں علی کے بیٹے ہیں۔ یعنی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 7 شادیاں اور کی ہیں، ان 7 میں سے ایک شادی حنفیہ سے کی ہے۔ حنفیہ کے بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ۔ یہ ان میں اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دونوں میں کوئی انبن ہو گئی، بھائیوں میں ہو جاتی ہیں، جیسے میں نے جمعے میں عرض کیا، بھائی لڑ پڑے سونے کی طرح ہوتے ہیں، پھر بھائی بھائی ہوتے ہیں، پھر بعد میں سونا رہتا ہے، وہ لڑیں جھگڑیں اللہ پھر ان کو بھائی بنا دیتا ہے، تھوڑی سی کوئی انبن ہو گئی تو کسی نے کہا محمد بن حنفیہ سے، تو چھوٹا ہے، درجے میں بھی چھوٹا ہے، عمر میں بھی چھوٹا ہے، جا کر اپنے بڑے بھائی کو منا لے۔ تو انہوں نے کہا پتہ مجھے بھی ہے کہ میں چھوٹا ہوں، درجے میں بھی چھوٹا ہوں اور عمر میں بھی چھوٹا ہوں، لیکن بات یہ ہے میں نے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو صلح کرنے میں پہل کرے گا اللہ اس کی جنت کو بڑا کر دیں گے۔ اب انہوں نے خط لکھا، میرے بھائی حسن میں حنفیہ کا بیٹا ہوں، تو فاطمہ کا بیٹا ہے، اور فاطمہ محمد کی بیٹی ہے، میری ماں کو کوئی جانتا نہیں، تیری ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور تو خود بھی جنت کے جوانوں کا سردار ہے، بات یہ ہے تو اس طرح کر مجھے منانے آ جا، تاکہ میں یہ نہیں چاہتا جس طرح تو دنیا میں بڑا ہے جنت میں تو ہی بڑا رہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری جنت اس سے بڑھ جائے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب وہ خط پہنچا تو کتابوں کے اندر لکھا ہے حضرت نے نہ امامہ پہنا نہ جوتا پہنا، ننگے پاؤں دوڑے ہوئے آئے اور اپنے بھائی کو آ کر گلے سے لگایا اور دونوں مل گئے۔ اس لیے جس کی جو جہاں جہاں لڑائی ہے وہ صلح کر لیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جھکے گا اللہ اس کو بڑا کریں گے۔ میرے استاد میاں غفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے 6 سپارے ان سے اس مسجد کے اندر پڑھے،
تو وہ بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کرتے تھے. جس وقت وہ شعر پڑھتے تھے ہم چھوٹے چھوٹے تھے ان کے شعر کا مذاق اڑاتے تھے. جب بڑے ہوئے تو پھر پتہ چلا کہ یہ تو بڑے اعلیٰ درجے کا شعر پڑھتے تھے. حضرت فرماتے تھے جڑیاں چھپ گئیاں پھل پا گئیاں خودی والیاں کم بگاڑے آئی جڑا در جنہ در محبوب دا بل لیا انہاں دل دا مطلب پا لیا. جو جھکتا ہے اللہ اس کو پھل لگاتا ہے, جو نیچے جھکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اونچا کر دیتے ہیں. اس لیے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عرب صحابی کہنے لگا وہ تو عجمی ہے میں عربی ہوں. عجم گونگے کو کہتے ہیں, عرب فصیح بولنے والے کو کہتے ہیں. اور عجم کے اندر عین ہٹا دو تو جم بنتا ہے. جمشید کو کہتے ہیں, جمشید ایران کا بادشاہ ہوتا تھا اس لیے وہ عجم بنتے تھے. اور عرب کے اندر فرماتے تھے رب ہے, ہمارے اندر رب ہے, عین ہٹا دو تو رب بنتا ہے. ہم رب والے تم جمشید والے, تم ایران کے بادشاہ سے تعلق رکھتے ہو, ہم رب سے تعلق رکھتے ہیں, لہذا ہمارا رتبہ بڑا ہے. اس نے کہا ہم عرب ہیں تم عجم ہو, ہمارا رتبہ بڑا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بھائی میں تو عجم بھی نہیں ہوں, میری کیا اوقات ہے, میری کیا حیثیت ہے. ابتدا میں نطفہ تھا اور پھر جب مر جاؤں گا تو چیفا بن جاؤں گا, بالکل میرا بدن گل سڑ جائے گا, کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے اور میں ختم ہو جاؤں گا. درمیان میں جو میری زندگی ہے اس میں گندگی اور پخانے کی اور پیشاب کی پوٹلی اٹھائے پھرتا ہوں. انسان کی کیا اوقات ہے, انسان کے 9 سوراخ ہیں, 2 آنکھوں کے, 2 کان کے, 2 ناک کے, 1 منہ کا, 1 پیشاب کا, 1 پخانے کا. یہ جو 9 سوراخ ہیں, 9 سوراخوں میں سے مجھے بتاؤ کون سی اچھی چیز نکلتی ہے. ایک دن نہ منہ دھو, آنکھوں سے گیلیں, کانوں سے بیل, ناک سے کیا, منہ سے رالیں اور بدبو اور تعفن, اور اندر اگر اس کا کھولو تو پیشاب اور پخانہ اور گندی انتڑیاں, اس پر انسان اتراتا ہے. ہمارے راجپوت کہتے ہیں تو مجھے جانتا نہیں ہے, ہاں تو مجھے جانتا نہیں ہے. لطیفے کے طور پر اکثر عرض کیا کرتا ہوں 218 میں 2 راجپوت لڑ پڑے اور دونوں نے یوں بازو چڑھا دی, وہ تو میں جانتا کو نہیں, میں تو یہ کر دوں گا, میں تو وہ کر دوں گا. ہمارے دوست ہیں ملک ناصر صاحب, انہوں نے دونوں کے بازو نیچے کیے, لڑ رہے تھے چھڑانے کے لیے, دونوں کے بازو نیچے کیے. میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, جس طرح کرتے ہیں تھانوں کچہریوں میں جا کے جو کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. تو وہ انہوں نے بازو نیچے کر کے گئے اور تم کیا کر دو گے, 60 سال سے تم کا سین شین کا فرق تو نکلا نہیں, تم کیا کر دو, سین شین کا فرق نہیں نکلا. میں یونیورسٹی میں پہنچ گیا اور یونیورسٹی میں ایم اے انگلش بولتے تھے, وہاں پریزنٹیشن دے رہا تھا. وہ اس پہ نا وائٹ بورڈ پہ لکھتے تھے اور باقی طلباء اور اساتذہ سامنے بیٹھے, اس کو پریزنٹیشن کہتے ہیں. پریزنٹیشن دیتے دیتے میرے منہ سے سین کی بجائے شین نکل گیا. 2 سال میں نے نہیں بتایا میں راجپوت ہوں, اور ایک دم سین کی بجائے اور سے کی بجائے سین نکل جاتا تھا, تو ایک دم سین کی بجائے میرے منہ سے شین نکل گیا. تو سارے کہنے لگے تھا رنگڑ ہے, میں کہا جی رنگڑ ہے. اب ہم لڑتے اس بات پر ہیں یہ کر دوں گا, اور وہ سارے تھانے اور کچہریاں اس بات پر بھرے پڑے. آپ دیکھیں گے تھانے کے اندر زیادہ گجر ہوں گے, ڈوگر ہوں گے اور راجپوت ہوں گے, یہ قومیں زیادہ لڑتی ہیں. اور کیا کہتی ہیں میں نے جانتا کو نہیں, ہاں جانتے ہیں تجھے, تیری اوقات کیا ہے. گندا کترا تھا کپڑے پہ لگ جاتا تھا, لوگ دھوتے تھے, اور آخرت کے اندر تو کیڑوں کا خوراک بن جائے گا, مر جائے گا. ایک وقت آئے گا, اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ایک وقت تھا تیرا نام لینے والا, جو بچہ ابھی نہیں آیا اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے, اور ایک وقت آئے گا میرے بندے تیرا نام کوئی نہیں لے گا. میرے پردادا کا نام ہے مراتب علی, کوئی جانتا ہے اس کو. نواب میراثی آتا تھا, وہ آ کے ہماری یاد تازہ کر دیتا تھا مرحوم. لیکن اب کون جانتا ہے مراتب علی کہاں گیا, موتی خان کہاں گیا, طالب حسین کہاں گیا, عبدالعزیز کہاں گیا, کہاں گئے پرداداؤں کے نام و نشان مٹ گئے. اور سچی بات آپ کو بتاؤں, تلخ حقیقت ہے, میرے دادا نے 22 ایکڑ ہمیں دیے, ایک چادر کے ساتھ گزارا کیا, 22 ایکڑ ہمیں دیے کٹھے کر کے اور محنت کر کے اور کسیوں کے ساتھ مٹی کھود کھود کے 22 ایکڑ چچا کو دیے. تقریباً کتنے بن گئے, لیکن آج افسوس کے ساتھ کہتا ہوں شہری شاہ نادر, میرے دادا کی قبر بھی یہی ہے, میری دادی کی قبر بھی یہی ہے. کتنے جاتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, کتنے لوگ جا کے فاتحہ خوانی کرتے ہیں, ان کے لیے سارے ثواب کرتے ہیں, پر مٹ جاتا ہے. بندے کی کوئی اوقات نہیں ہے, اس لیے بندہ جتنا جھکے گا اللہ اتنا بلند کریں گے. تو سلمان فارسی کو عرب صحابی کہنے لگا تو عجم ہے میں عرب ہوں. اس نے کہا میری تو کوئی اوقات نہیں. حالانکہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے سارے صحابہ جنت میں جائیں گے, لیکن میرے 3 صحابی ایسے ہیں روزانہ
جنت اللہ سے عرض کرتی ہے، جنت اللہ سے سوال کرتی ہے، یا اللہ مجھے یہ 3 صحابی دے دے تاکہ میری خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے۔ جنت خود خوبصورت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت خود روزانہ سوال کرتی، حدیث میں آتا ہے روزانہ، یا اللہ سلمان دے دے، یا اللہ مقداد بن اسود دے دے۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا وعلی منہم وعلی منہم وعلی منہم، علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے۔ یا اللہ مقداد دے دے، یا اللہ سلمان دے دے، یا اللہ علی دے دے، تاکہ یہ تینوں میرے اندر آئیں تو میری جنت کی خوبصورتی بڑھ جائے۔ اب سلمان فارسی اتنا اعلیٰ درجے کا، جنگ خندق کھودنے لگے، خندق کا مشورہ انہوں نے دیا، ان کا درجہ بڑھ گیا، یہ وی آئی پی بن گئے۔ تو مہاجر کہنے لگے ہجرت کر کے آیا ہے فارس سے پھر مدینہ میں پہنچا ہے، لہٰذا مہاجر ہے، مہاجر اس کا بازو کہنے لگے۔ انصار کہنے لگے حضور کے آنے سے پہلے مدینہ میں تھا، لہٰذا انصار ہے، انصار بازو کہنے لگے۔ ادھر سے مہاجر کہیں یہ مہاجر ہے، انصار کہیں انصار ہے، دونوں میں جھگڑا ہو رہا۔ قربان جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا مہاجروں تم بھی چھوڑ دو، انصار تم بھی چھوڑ دو۔ سلمان نہ انصار ہے نہ مہاجر ہے، سلمان میرے اہل بیت میں سے۔ صرف ایک صحابی کو فرمایا جو واحد صحابی ہیں، واحد صحابی جن کو فرمایا سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اس لیے جو جھک گئیاں پھل پا گئیاں، خودی والیاں کم بگاڑ آئی، جنہ در محبوب دا مل لیا انہاں دل دا مطلب پا لیا۔ جو جھکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کرتے ہیں۔ اس لیے جو جھک کے صلح کرے گا اور صلہ رحمی کرے گا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات جوڑے گا، کسی سے بھی نہیں لڑے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں تو تعلقات جوڑتا ہوں، میرے رشتہ دار توڑتے ہیں۔ فرمایا اولین اخلاق آخرین کے اخلاق یہ ہیں، جو تعلق توڑے اس سے جوڑو، جو سلام کرتا ہے اس کو سلام کرنا، جو تمہاری شادی پہ آتا ہے اس کی شادی پہ آنا، جو تمہاری فوتگی پہ آتا ہے اس کی فوتگی پہ آنی۔ تو پنجابی اخلاق ہیں، اسلامی اخلاق کیا ہیں؟ جو تمہارے مرنے پہ بھی نہیں آتا اس کی چھینک پر بھی پوچھنے کے لیے جاؤ۔ یہ سب سے اعلیٰ اخلاق ہیں۔ جو تمہیں عطا سے محروم کرتا ہے اس کو عطا کرو، جو ظلم کرتا ہے اس کو معاف کرو۔ یہ صلہ رحمی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلند کر دیں گے۔ اس زمانے کے اندر واقعہ لکھا ہے صلہ رحمی کرنے کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کا ہے، تابعین کے دور کے اندر کا واقعہ ہے۔ جب اندر ایمان ہوتا ہے نا تو بندہ پھر بڑے اعلیٰ درجہ پر پہنچ جاتا ہے، آپس کے اندر جوڑ رکھنے کے لیے، آپس کے اندر محبت رکھنے کے لیے۔ میں نے جمعہ کے اندر عرض کیا تھا ہماری محبت کی کینچی کیا ہے؟ مال ہے، اولاد ہے۔ میں نے رشتہ مانگا تھا، رشتہ نہیں دیا، ہم رشتہ دینا چاہتے تھے، اس نے رشتہ نہیں دیا۔ کوئی تھوڑا سا زمین پر جھگڑا ہو گیا، کوئی لینے دینے پر جھگڑا ہو گیا، میں نے اس سے پیسے مانگے تھے، پیسے نہیں دیے، اس نے پانی مجھ سے پہلے لگا لیا، اس نے ہماری زمین کا بننا آگے کر لیا، بٹ آگے کر لی۔ یہی ہمارے جھگڑے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہیں۔ لیکن جب ایمان اندر ہوتا ہے انسان کتنا سرنڈر کر جاتا ہے، انسان کتنا نیچے دب جاتا ہے، اور انسان دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے کتنا حریص ہوتا ہے۔ آج تھانوں کے اندر، آج کچہریوں کے اندر جتنی لڑائی ہے وہ کس بات کی ہے؟ حقوق لینے کی۔ آپ اگر بہاڑی کی کچہری کے اندر چلے جائیں، پہلے چند وکیل ہوتے تھے، آپ آج انہوں نے ڈبے بنائے ہوئے، وہ جس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ چیمبر کہتے ہیں، چیمبر کے ہیں ڈبے، چھوٹے چھوٹے کھوکھے بنائے ہوئے۔ اور میرے خیال میں ممبر پر بیٹھا ہوں کوئی غلطی نہ ہو جائے، کم از کم 2000 وکیل ہوں گے، اور آپ ان کی جا کر فائلیں چیک کریں، فائلوں کا ڈھیر لگا ہو۔ جھگڑا کس کا ہے؟ زمین کا ہے، جائیداد کا ہے، طلاقوں کا ہے، اور چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہیں، اور فائلیں ہر بندے کے پاس۔ کیا مطلب؟ اگر آپ 100 فائلیں بھی ایک وکیل کی لگائیں، 2000 بندہ لگائیں، لاکھ بندہ صرف دہاڑی کے اندر کیس کیے ہوئے ہے، میرا حق نہیں دیتا۔ لیکن جب ہم زندہ تھے، ایمان زندہ تھا اور ایمان اندر موجود تھا، اس وقت حقوق دینے کی نہیں، حقوق لینے کی نہیں، حقوق دینے کی جنگ ہوتی تھی۔ لہذا 2 بندوں میں جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا کس بات کا؟ ایک بندے نے دوسرے بندے کو زمین بیچی، جب زمین اس نے بیچ دی پیسے لے لیے۔ اب جس بندے نے زمین خریدی تھی اس نے ہل چلایا، جب ہل چلایا بیلوں کے ساتھ، بیل ہوتے تھے، ہل چلایا تو ہل کے پھالے سے کوئی چیز ٹکرائی تو دیکھا دیگ ہے۔ پہلے لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا ہندو بھی یہاں پر کہ مسلمانوں کے کام آئے، خزانہ دبا کر سونا دبا کر زمین میں چلے، اور بہت سے لوگوں کا نکلا، حضرت نے آپ بیتی کے اندر لکھا بہت سے لوگوں کا نکلا۔
یہ ٹھینگی والی نہر کھودتے ہوئے بہت سے لوگوں کو خزانہ نکلا اور سرکار کے اندر جمع ہوا، تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے. تو اس نے جب ہل چلایا تو سونے کی دیگ نکلی، سونے سے بھری. اس نے وہ سونے کی دیگ اٹھائی. اچھا اب آپ بتاؤ، سونے کی دیگ چھوڑو، مجھے تولہ مل جائے سونے کا، ممبر میں بیٹھ کے بات تو کر رہا ہوں، لیکن تعویلیں کروں گا، مفتیوں سے مسئلے پوچھوں، تو اس طرح کی ترتیب بن سکتی ہے میرے کام آ جائے. اور یہاں کیا نکلا ہے؟ سونے کی دیگ. اس نے دیگ اٹھائی اور جس سے زمین خریدی تھی اس کو کہا بھائی میں نے تجھ سے زمین خریدی ہے، سونے کی دیگ نہیں خریدی. یہ سونے کی دیگ تیری زمین میں سے نکلی ہے، لہذا دیگ اپنی لے لو. وہ بھی آگے سے ایمان والا، وہ کہنے لگا بات یہ ہے میں نے زمین بیچ دی ہے، زمین کے اندر لکڑ نکلے، پتھر نکلے، سونا نکلے، تیرا ہے. اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تیرا ہے. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تیرا ہے. دونوں کا جھگڑا ہو گیا. دونوں جھگڑا کرتے کرتے قاضی کے پاس، جج کے پاس پہنچ گئے. جج بھی ایمان والا، جج بھی آگے سے. آج ناراض نہ ہونا، یہاں سے لے کر وہاں تک 70 سال، میری عمر 50 سال ہوگی، 60 70 سال کے بیٹھے ہیں. سب سے چھوٹا جو طبقہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر وہ ہے ریڑھی لگانا. بعض بچے کہہ رہے ہیں ہم کوئی بات نہیں پڑھے، ریڑھی لگا لوں گا، ریڑھی ڈالوں گا. تو سب سے چھوٹا طبقہ ہے ریڑھی لگانا. آپ نے کوئی ریڑھی والا آج تک دیکھا ہے جس نے گلے ہوئے پھل سامنے رکھے ہوں اور اچھے پھل پیچھے رکھے ہوں؟ دیکھا کسی نے؟ میری یہ کوشش ہوتی ہے، اور بھی ہمارے کئی ایسے دوست ہیں، بھائی ہیں، ان کی کوشش میں نے کہا یار پیسے مرضی کے لگا لے، گھر جا کے بیوی سے چھڑکے نہ پڑے، گلا ہوا پھل نہیں ڈالنا، صاف ستھرے پھل ڈال. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اگر 6 پھل صحیح ڈالے گا تو ایک دام پھر بھی لگا لیتا ہے کہ 6 پیسے بھی مرضی کے لیتا ہے. آج تک ایسا نہیں ملا. اس وقت جج بھی ایمان والے، بیچنے والے بھی ایمان والے، خریدنے والے بھی ایمان والے، حکومت بھی ایمان والی. تو جج کہنے لگا اچھا تو نہیں لیتا، دے نہیں لے گا، تو بھی نہیں لیتا، نہیں لے گا. اچھا پھر اس طرح کرو، تیری بیٹی ہے؟ جی ہے. تیرا بیٹا ہے؟ دوسرے سے پوچھو، جی بیٹا ہے. یار اس طرح کرو، دونوں کا رشتہ کر کے یہ دیگ بیٹا اور بیٹی کو دے دو. دیگ بھی گھر میں رہے گی، لڑائی بھی ختم ہو گئی. کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہے 2 عورتوں کا ایمان کتنا اعلیٰ تھا جب آپس میں. اب اس سے محبت خاندان کے اندر بڑھ گئی. خاندان کے اندر محبت. لوگ قتل کیوں کرتے ہیں بتاؤ؟ کس لیے قتل کرتے؟ چند منٹ پانی کے لیے، چند ٹکڑے زمین کے لیے، چھوٹی سی باتوں کے لیے. اس نے مجھے گالی دے دی، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس بات پر قتل کرتے ہیں. لیکن جب ایمان اندر ہوگا، آپس کے اندر محبت ہوگی، جوڑ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، بے شک ایمان والے بھائی بھائی ہیں. کونوا عباد اللہ اخوانا، اے ایمان والو بھائی بھائی بن جاؤ. جب بندہ ہر مسلمان کو بھائی سمجھے گا اور ایمان اندر ہوگا تو پھر عورتیں بھی اتنا ایمان والے ہوں گی. کتابوں کے اندر بڑا اعلیٰ واقعہ لکھا ہے. ایک بندہ تاجر تھا، دوسرے ملک میں جا کے تجارت کیا کرتا تھا، شادی ہوئی بھی تھی. اب دوسرے ملک میں مہینوں لگ جاتے تھے، مہینہ 2 مہینے 3 مہینے. جس طرح ہمارے نوجوان پردیش میں جاتے ہیں، کوئی کویت گیا ہوا ہے، کوئی سعودی عرب گیا ہوا ہے، کوئی مسقط گیا ہوا ہے، کوئی دبئی گیا ہوا ہے، سال 2 سال لگ جاتے ہیں. تو وہ کیا کرتا، اس نے کیا سوچا یار میں 3 مہینے اس ملک میں رہتا ہوں اور مہینہ 2 مہینے اس ملک میں رہتا ہوں. ایک شادی میری پہلے ہے، ایک شادی اس نے دوسرے ملک میں کری. لیکن پہلی بیوی کو نہیں بتایا. اس نے یہ نا جو بیویاں بڑی اعلیٰ قسم کی جاسوس ہوتی ہیں، جو شادی شدہ سمجھتے ہیں، اس نے دیکھا کہ پہلے جیسی ادائیں اس کی نہیں. اس نے بھانپ لیا کہ اس نے واقعی دوسری شادی کر لی. اس نے اپنی خادمہ بھیجی اس ملک کے اندر پیسے دے دے. جب پتہ کر کے آ کہ اس نے دوسری شادی واقعی کر لی، خادمہ وہاں پر بھیس بدل کر گئی اور بھیس بدل کر اس نے تحقیق کی کہ واقعی اس نے دوسری شادی دوسرے ملک میں کی ہوئی. اب مثال لے رہا ہوں، ایک شادی پاکستان میں، ایک شادی دبئی میں. 2 شادیاں ہیں اس کی. تجارت کرتا ہے، پیسہ بڑا ہے، ادھر سے بھی مال آ رہا ہے، ادھر والی چیزیں ادھر لے جاتا ہے، ادھر والی چیزیں ادھر لے جاتا ہے، تجارت کر رہے ہیں. اب اللہ کا کرنا، پیسہ بہت زیادہ ہو گیا، اللہ کا کرنا اس کا انتقال ہو گیا، یہ فوت ہو گیا. پہلی بیوی کو بھی پتہ چل گیا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے اور دوسری بیوی کو بھی پتہ چل گیا کہ اس کی پہلی شادی ہے. دونوں آپس میں کیا ہو گئی؟ سوتنے. دونوں سوتنے ہو گئی، آپس میں سوتن ہو گئی. اور سوتن کی لڑائی آپ کو پتہ مشہور ہے. لیکن جب ایمان اندر ہو پھر بھی لڑائی لڑتے. یہ فوت ہو گیا. یہ جو پہلی بیوی تھی یہ بھی ایمان والی تھی، دوسری بیوی تھی یہ بھی ایمان والی تھی.
تو پہلی بیوی نے وہ سارا مال اس کا جو تھا، وہ بیوی کا اس میں اولاد نہیں، سارا بیوی کے پاس مال ہے، اور وہ بوریاں درہم و دینار کی بوریاں تھی۔ اس نے کہا اب میری سوتن بھی موجود ہے، لہٰذا جتنا مال ہے آدھا میرا ہے آدھا اس کا ہے۔ حالانکہ اس نے نہیں بتایا تھا، پہلی بیوی نے نہیں بتایا تھا، نہ وہ اس کو بتا رہی ہے کہ دوسری شادی ہے، نہ وہ اس کو بتا رہی ہے دوسری شادی ہے۔ اس نے اپنی اسی خادمہ کو بھیجا کہ تو نے گھر دیکھا ہوا ہے، 7 خادم لے جا اور یہ درہم و دینار کی بوریاں، کروڑوں بنتا ہے، درہم و دینار کی بوریاں لے جا اور میری نئی سوتن کو دے کر آ۔ وہ درہم و دینار کی بوریاں خادموں سے لدوائیں، اونٹوں پر، خچروں پر، گھوڑوں پر جس طرح بھی لدوائیں، اور لدوانے کے بعد وہ اس کو لے گئی اور جا کر کہا بہن مجھے پتہ چل گیا تھا میرے خامد نے دوسری شادی کی ہے، میں نے راز رکھا ہے، اب میرا خامد فوت ہو گیا ہے، لہٰذا آدھا حصہ آپ کا ہے آدھا حصہ میرا ہے، اب اس کی سنوا بھی نہیں کی۔ کہا بہن مجھے بھی پتا تھا کہ اس نے ایک شادی، مثال دے رہا ہوں، پاکستان میں کی ہوئی ہے، لیکن بات یہ ہے چند مہینے پہلے میری اور میری خامد کی انبن ہو گئی تھی، وہ مجھے طلاق دے کے چلا گیا تھا، طلاق دینے کے بعد مرا ہے، لہٰذا میرا کوئی حصہ نہیں بنتا، میرا حصہ تجھے مبارک۔ اب وہ اگر راز رکھتی کہ طلاق نہیں دی اور کتنا مال اس کے پاس آ جاتا، لیکن بات یہ ہے جب یہ زندہ ہوتا ہے نا پھر بات بنتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، صلہ رحمی کیا ہے؟ ہر ایک کے ساتھ تعلق جوڑنا، چھوٹا بننا۔ جو چھوٹا بنے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑا بنائیں گے، جو جھکے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کریں گے۔ میں نے جمعے کے اندر فتح مکہ کا واقعہ بیان کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 10,000 کا لشکر لے کر آ رہے ہیں، لشکر جرار لے کر آ رہے ہیں۔ اب حق یہ بنتا تھا کہ انہوں نے مجھے تنہائی کے اندر نکالا تھا اور ہجرت کی رات کے اندر نکالا تھا، میں جا کر ان کی ٹیکہ بوٹی کروں گا اور بدلہ لوں گا، اور بڑے فخر کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ آتے، جس طرح دنیا کے فاتح کرتے ہیں، جس طرح کے دنیا کے فاتح کرتے ہیں، یا الیکشن میں جیتنے والے آپ نے دیکھے ہوں گے وہ کرتے ہیں، دوسری پارٹی کی کتنی تضحیق و توہین و اہانت کرتے ہیں، اس طرح آپ کر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار نہیں ہوئے کہ گھوڑا تیز دوڑتا ہے اور تکبر کے ساتھ دوڑتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، اور بھائی توجہ ادھر کر لیں، توجہ ادھر کریں، ایک بندہ کرسی رکھ رہا ہے اور آپ سارے ادھر دیکھیں۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں، اونٹنی پر سوار ہیں، اور آپ کی داڑھی مبارک اونٹنی کی کوہان سے لگ رہی ہوں عاجزی کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی ہے، بدر ہو چکا ہے، احد ہو چکا ہے، خندق ہو چکا ہے، ہجرت ہو چکی ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین قربانیاں دے چکے ہیں، اب 10 سال تقریباً 8 سال گزر چکے ہیں مدینہ گئے ہوئے، ساری فاتحانہ انداز، ساری فاتحانہ خصوصیات موجود ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا نعرے لگواتے، آپ کو چاہیے تھا پورا پروٹوکول کے ساتھ جاتے اور صحابہ سے کہتے کہ فخر کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ جا کر مکہ فتح کرو، لیکن آپ کی داڑھی مبارک ان کی کوہان سے لگ رہی ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ کیا ہے؟ الحمدللہ وحدہ وانجز وعدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے ہی سب کچھ کیا ہے، تو نے اکیلے ہی لشکروں کو شکست دی ہے، یا اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، سب کچھ آپ نے کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی کر کے دکھائی ہے اور اپنے بڑوں چھوٹوں کے ساتھ بھی اعلیٰ قسم کا سلوک کر کے دکھایا ہے۔ سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی باندھی تھی، سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابہ فرماتے ہیں، صحابیات فرماتی ہیں، تاریخ میں لکھا ہے کتابوں کے اندر، بریرہ نام اپنی بچیوں کو رکھنا چاہیے۔ صحابیات میں سب سے خوبصورت عورتوں میں، صحابیات میں سب سے خوبصورت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضور کی باندھی تھی، حضور کی باندھی تھی، حضور کے گھر کام کرتی تھی۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے تشریف لائے، آپ کے گھر کی چھت کھجوروں کے پتوں کی بنی ہوئی اور اس میں سے دھوپ اندر آ رہی، تو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کرتے کرتے سو گئی۔ جب سوئی تو ان کو پسینہ آ رہا، حضور مسجد سے تشریف لائے، آپ نے پنکھا اٹھایا اور اس کو چلنے لگے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باندی کو امام الانبیاء پنکھے چل رہے، خطیب الانبیاء، امام الانبیاء اور روح کائنات
जाने कायनात, इमाम कायनात, बाद खुदा बुजुर्ग, कोई किस्सा मुख्तसर, इतनी बड़ी हस्ती, अब एक बांदी को पंखा कर रहे हैं। तो फरमाया आयशा वगैरह पीछे हट जा, मैं सोता हूँ, बरीरा पंखा चलती है, आज बरीरा सोई है तो मोहम्मद पंखा चले। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैंने 10 साल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, 10 साल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा भी नहीं फरमाया कि अनस तूने ये क्यों किया, और अनस ये तो करना चाहिए था, ये तूने क्यों नहीं किया। 10 साल में एक मर्तबा नहीं फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतनी आजिज़ी दिखाई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल में तशरीफ ले गए और आप बकरी आपके साथ थी। आपने फरमाया कि भूख लगी है, क्या किया जाए। आप एक साल अर्ज करने ले रसूलल्लाह, मैं बकरी ज़िबा करूंगा। दूसरे ने कहा मैं खाल उतार कर गोश्त बनाऊंगा। आपने सबसे मुश्किल काम अपने लिए चुना, सबसे मुश्किल काम अपने लिए चुना। फरमाया तुम बकरी का गोश्त बनाओ, तुम खाल उतारो, तुम ज़िबा करो, जंगल से लकड़ियां चुनकर मैं लाऊंगा। आपकी 11 बीवियां और 1.25 लाख सहाबा गुलाम जानिसार, इसके बावजूद सीरत की किताबों में लिखा, उलमा मौजूद हैं, सीरत की किताबों में लिखा, ऊंटों की गुठलियां, ऊंटों का चारा उठाकर, खुद गट्ठर उठाकर तशरीफ लाए, अपना जूता खुद गांठ रहे, घर में झाड़ू खुद दे रहे, आटा खुद गूंद रहे, रोटियां खुद बना रहे, इसलिए ताकि बाद में मेरे उम्मती को कोई ताना न दे। जूता खुद गांठ के दिखाया, मेरे उम्मती को कोई ताना न दे कि सारे आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, और तू तो बोची है, और तू तो बोची है। आपने झाड़ू खुद दिया ताकि कोई ताना न दे, तू तो खाकरूब है, झाड़ू देने वाला है। कपड़े खुद धोए ताकि मेरे उम्मती को कोई ताना न दे कि तू तो धोबी है, और रोटियां खुद बनाई, मेरे उम्मती को कोई ताना न दे तू तो नान भाई है। घर का काम सारा खुद किया, और जिस वक्त मस्जिद कुबा तामीर हो रही थी, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम और सारे पत्थर उठाकर ला रहे थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पत्थर उठाकर ला रहे थे। जंगे खंदक के मौका पर आपकी बात अर्ज करता हूँ, जंगे खंदक के मौका पर सहाबा खंदक खोद रहे, उलमा तशरीफ फरमा है, तकरीबन 30 फुट चौड़ी, 30 फुट चौड़ी खंदक, बाकी दोनों तरफ पहाड़ था, एक तरफ दुश्मन के हमले का खतरा। खंदक खोद रहे, सहाबा भी खोद रहे। एक साहबी अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह शदीद सर्दी भी है, सर्दी में भूख भी ज्यादा लगती है, भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है, और पेट से कपड़ा हटाया तो एक पत्थर बंधा हुआ था। प्यारे आका ने कपड़ा हटाया तो 2 पत्थर बंधे हुए थे। इतनी शदीद भूख के अंदर खंदक खोद रहे, साहब हमारे जान आ गई, हमसे ना टूटी। प्यारे आका का एक नाम है अश्जा, सबसे ज्यादा बहादुर सहाबा फरमाते हैं, हुजूर इतने बहादुर थे, जब घमसान का रन पड़ता और दुश्मन हमला करने के लिए तेज होता, हम हुजूर के पीछे पनाह लेते थे, हम हुजूर के पीछे पनाह लेते थे। या रसूलल्लाह चट्टान नहीं टूट रही, आपने फरमाया मुझे 2 कुदाल, हुजूर ने कुदाल उठाई और ज़रब लगाई, चट्टान तोड़ी, चट्टान में से चिंगारी निकली, रोशनी निकली। आपने फरमाया फारस की चाबियां मुझे मिल गई। फारस क्या था, अमेरिका उसकी बच्ची है, कई दफा अर्ज कर चुका, 3164 साल से खजाना जमा कर रहे थे फारस वाले। जौ और गंदम नहीं, कपास और रुई नहीं, सोना चांदी हीरे जवाहरात 3164 साल से। उनका बादशाह जो किसरा बिन हुर्मुज़ ताज पहनता था, 1.25 मन का था, 50 किलो का, वो उठाए बदबख्त कैसे, सोने की जंजीर यूं लटकी होती थी, यूं आके तख्त में सर दे के बैठ जाता था। वो इतने बड़े बड़े उनके ताज, इतने बड़े हीरे जवाहरात। आपने हमारे फारस की चाबियां मुझे मिल गई। फिर आपने दूसरी ज़रब लगाई, फरमाया रोम की चाबियां मुझे मिल गई। रोम का आज नाम इटली है। उस वक्त पूरी दुनिया ईसाइयत का सबसे बड़ा मुल्क रोम था। पूरी दुनिया में इस तरह जिस तरह आजकल हम अमेरिका, रूस या अमेरिका, बरतानिया का नाम लेते हैं, उनकी बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां। पूरी दुनिया में उस वक्त पूरी दुनिया में हुकूमत जो थी या रोम की थी या फारस की थी। क्या मतलब, सारी दुनिया की चाबियां मुझे मिल गई। उसके बाद तीसरी तरफ लगाई, आपने फरमाया मदाइन और मदीन के खजाने जमा और यहाँ मस्जिद नबी में आएंगे, और आपने फरमाया तुम देखोगे मस्जिद नबी में फारस के खजाने
روم کے خزانے، مدائن کے خزانے مسجد نبی میں آ کر ڈھیر لگیں گے۔ اور آپ نے فرمایا تم دیکھو گے یمن کے شہر صنعاء سے ایک لڑکی زیورات سے لدی ہوئی اور سفید خچر پر بیٹھ کر انتہائی خوبصورت وہاں سے چلے گی، اکیلے خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور اس کو کوئی میلی آنکھ سے دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ حاتم طائی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ بنو طیب کے ڈاکوؤں سے بچ کر کہاں جائے گی جنہوں نے پورے عرب کے اندر اپنے ڈاکے کی کروب جمایا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھے گا تو وہاں سے چلے گی لڑکی اور یہاں پر پہنچے گی۔ مولانا ظفر احمد قاسم رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ مرکز میں تعلیم کرانے کے لیے آئے، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا۔ ایک صحابی ہیں جن کی عمر ہے 68 سال، 2 کم 70۔ جب آپ نے ہماری لڑکی وہاں سے آئے گی، عرض کیا یا رسول اللہ وہ لڑکی مجھے دے دیں۔ صحابہ کا ایمان دیکھیں، یا رسول اللہ اگر وہ آ جائے تو پھر میں لے لوں؟ ہم تو یوں کہتے نا یا رسول اللہ اگر وہ آ جائے تو میں لے لوں۔ آپ نے فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ وہ لڑکی مجھے دے دیں، فرمایا تیری ہو گئی۔ تقریباً 17 سال کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسط دور خلافت ہے۔ فارس کے خزانے، روم کے خزانے، مدائن کے خزانے مسجد نبی میں آ کر ڈھیر لگے۔ وہ لڑکی سفید خچر پر سوار ہو کر زیورات سے لد کے خوبصورت لڑکی آپ مدینہ منورہ میں پہنچی۔ وہ صحابی 2 گواہوں کو لے کر پہنچ گیا۔ اس وقت اس کی عمر 85 سال ہو چکی ہے، 68 اور 17 85 سال ہو چکی ہے۔ امیر المومنین میں نے آقا سے عرض کیا تھا وہ لڑکی آئے گی میں لوں گا، فرمایا گواہ لاؤ، 2 گواہ پیش کر دیے، تیری ہو گئی۔ صحابہ دنیا کے لحاظ سے انتہائی سادہ، دین کے لحاظ سے انتہائی اعلیٰ، پیچھے سے وہ رسا پہنچ گئے، پیچھے سے وہ رسا پہنچ گئے۔ 4 منٹ باقی ہیں، 4 منٹ باقی تو رستے میں ہیں، انتظار میں ہیں کہ جماعت کھڑی ہوگی، جائیں گے وہ تشریف لے آئیں۔ 4 منٹ کے بعد انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ مورا صاحب پیچھے آگے ہو جائیں، آگے ہو جائیں، آگے ہو جائیں، جزاک اللہ، آگے ہو جائیں۔ پیچھے سے مورا صاحب پہنچ گئے اور وہ بہت زیادہ رقم لے کر آئے، بہت زیادہ رقم لے کر آئے کہ ہم لڑکی کو چھڑانا ہے، واپس لے کے جانا ہے۔ تو صحابی کو کہا بھئی اس طرح کرو، پیسے لے لو، فدیہ لے لو اور لڑکی کو چھوڑ دو۔ آگے سے فرمانے لگے پورے 1000 لوں گا، پورے 1000 لوں گا۔ ساتھ والوں نے کون نہیں مانی، اللہ کے بندے اتنا ان کے پاس پیسہ زیادہ مانگ، اچھا 1000 سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ دنیا کے لحاظ سے اتنے سادہ نعمان ابن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر بن کر گئے۔ رستے میں اخروٹ مل گیا، اخروٹ اٹھایا، اس کو توڑا تو اندر سے گری نکلی۔ واہ میرے مولا تو نے پتھروں میں بھی گری رکھی ہے، پتہ نہیں اخروٹ پھل ہوتا ہے، لیکن دین کے لحاظ سے کتنے اعلیٰ۔ اور آپ نے فرمایا نعمان تو فارس میں جائے گا نا، یہاں جاؤ دکھیرا میں، وہاں گندم کی روٹی ملے گی اور دیسی گھی ملے گا۔ گندم کی روٹی پر دیسی گھی لگا کے تو چوپڑ کے کھائے گا نا تو موٹا ہو جائے گا۔ تو نعمان ابن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فارس والوں نے گندم کی روٹی پیس کر چوپڑ کر اوپر سے گھی لگا کر پیش کی، تو کھا بھی رہے ہیں، کندھے بھی دیکھ رہے ہیں، موٹا ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو موٹا ہو جائے گا، کھاتے کھاتے دیکھ رہے ہیں موٹا ہو رہا ہوں کہ دنیاوی لحاظ سے اتنے سادہ لیکن اللہ کے ساتھ اتنا اعلیٰ تعلق، امیر لشکر بن کر گئے ہیں۔ لشکر سے فرمایا جب پہلی تکبیر کہوں وضو کر لینا، جب دوسری تکبیر کہوں، آخری بات کرنے لگا ہوں، جب دوسری تکبیر کہوں تو تم ہتھیار سجا لینا، تلواریں میان سے نکال لینا، نیزے بھالے تیار کر لینا۔ جب تک تیسری تکبیر نہ کہوں اس وقت تک تم حملہ نہ کرنا۔ پہلی تکبیر کہی امیروں نے، سارے فوجیوں نے وضو کر لیا، دوسری تکبیر کہی ہتھیار نکال لیے، تیار کر لیے، تیسری تکبیر کا سارے انتظار کر رہے ہیں، دشمن چڑھ آیا ہے تو سارے کہنے لگے نعمان حملے کا حکم دو، تیسری تکبیر بولو۔ اس نے کہا نہیں، ہم نے خود تھوڑا لڑنا ہوتا ہے، ابھی وہ فرشتے نہیں آئے جو ہمارے ساتھ لڑیں گے۔ دنیاوی لحاظ سے اخروٹ کو پتھر سمجھ رہے ہیں، دنیاوی لحاظ سے اتنے سادہ ہیں،
गंदम की रोटी और घी से चौपड़े हुए खाते खाते अपने आप को समझ रहे हैं मोटे हैं, लेकिन अल्लाह से इतना आला ताल्लुक है सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन का। फरमाते हैं अभी तक वो फरिश्ते नहीं उतरे, हवा नहीं चली जिसमें फरिश्ते उतरते हैं, जब तक उनको ना देखना। उनमें थोड़ा लड़ना होता है, 313,000 से किस तरह लड़ सकते हैं, 710,000 से किस तरह लड़ सकते हैं, और 60 बंदे 60,000 से किस तरह लड़ सकते हैं। वो तो अल्लाह फरिश्ते भेजता है जो लड़ते हैं। अभी तक वो फरिश्ते नहीं आए जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमें पता देता है वो हवा नहीं चली। जब तक वो नहीं चलेगी उस वक्त तक तकबीर नहीं कहूंगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला